عمیر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو تکلیفوں کے لیے آمادہ رکھے، تیار کر لے، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب ملنے کا یقین رکھے، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ سے ثواب ملنے کا یقین ہوگا اسے آنے والی تکلیفوں پر پریشانی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب یہ کہ جب بھی انسان خیر کی بات کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو اب کچھ لوگ تو ویلکم کرتے ہیں اور کچھ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، زبان سے، عمل سے، کسی بھی طریقے سے تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ خیر کا حکم دے اور برائی سے روکے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تکلیفوں کے لیے تیار کر لے کہ اب لوگوں نے اسے ستانا ہے، اسے تکلیفیں پہنچانی ہیں، اور کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے۔ جب یہ امید رکھے گا پھر لوگوں کی تکلیفیں اسے تکلیف نہیں دے سکیں گے، یہ خوش رہے گا۔ آج ہمارے ہی گھروں میں ہماری کوئی بہن، بیٹی، بیوی، بہو اور گھر میں ہماری کوئی بھی عورت یہ کہہ دے مجھے شریعت کے مطابق پردہ کرنا ہے، ابھی گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ بہت سارے ایسے فون آتے ہیں کہ جی ہمارا قصور کیا ہے، ہم نے تو صرف گھر میں اتنا کہا ہے کہ ہم نے پردہ کرنا ہے، لیکن باتیں شروع ہو گئی، تکلیفیں لوگ دے رہے، قریب کے لوگ، ماں باپ تکلیفیں دے رہے، تو انہیں کیا سمجھایا جاتا ہے؟ یہی کہ بھئی جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ثواب اللہ سے مانگنا ہے، اللہ نے دینا ہے، تو تسلی ہو جائے گی۔ جو شخص بھی نیکی کا کام کرے گا، دعوت کا کام کرے گا، گناہوں سے روکنے کا کام کرے گا، اسے لوگوں کی تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کا علاج کیا ہے کہ یہ نہیں علاج کہ انسان بات ہی کرنا چھوڑ دے، خیر کی بات ہی نہ کرے، یہ بات نہیں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے اور اطمینان رکھے کہ بھئی یہ جب انسان دعوت دے گا تکلیف تو آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں بعض دفعہ کہ جی ہم نے تو خیر ہی کی بات کی تھی، لوگ ہمیں کیوں باتیں سناتے ہیں، بھئی کیوں تکلیفیں دے رہے ہیں؟ تو بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون بہتر انداز سے دعوت کا کام کر سکتا تھا؟ انبیاء کرام سے زیادہ کون تھا جو اس کا فریضے کو انجام دے سکتا ہو؟ تو دیکھیے ان کو بھی تکلیفیں آئیں۔ جو نبی علیہ السلام کے طریقے پر، انبیاء کے طریقے پر دین کی دعوت کا کام کرے گا، گناہوں سے روکے گا، یہ تکلیفیں تو آئیں گی، برداشت کرے گا، اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت مل جائے گی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ایک اور پیش آیا۔ زبیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور ان سے میں نے کہا حضرت میں لوگوں کو امر بالمعروف کرتا ہوں اور نہی عن المنکر کرتا ہوں، کچھ لوگ تو میری بات مان لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، مجھے تکلیفیں دیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں اور میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن لیجئے، اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہو۔ انہوں نے فرمایا، ایک بات تو یہ فرمائی کہ دیکھو اگر تمہیں یہ ڈر ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، تو تم ان کو چھوڑ سکتے ہو، تمہارے لیے اس میں گنجائش ہے، لیکن دل میں ان کے عمل کی بیزاری اپنے اندر رکھو۔ دوسرا اصول کیا فرمایا کہ جس شخص سے تم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، جس شخص سے تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اور اس کو حکم خداوندی سمجھ کر کرو، پھر تمہیں خیر ملے گی۔ تم حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ کرو، تو آگے فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ اس صورت میں تم خیر ہی دیکھو گے۔ پھر آگے ایک اور ٹپ بتائی بڑی مزیدار، فرمایا خاص طور سے جب تم اس معاملے میں ان سے نرمی برت رہے ہوگے، نرمی کے ساتھ کہہ رہے ہوگے، اور مثال دی کہ جیسے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا اور ان کو کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے تم فرعون کے ساتھ بات کرنا، کہا اگر تم نرمی کے ساتھ دعوت کا کام کرو گے، گناہوں سے روکو گے، تو ایسی صورت میں سننے والا تمہاری بات پر دھیان دے گا اور اس کو قبول بھی کرے گا۔ یہ اصول بتایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک مرتبہ کسی دعوت دینے والے نے کسی کو دعوت دی، بڑی سختی سے دے دی، تو جس کو دعوت دی گئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، انہوں نے آگے سے کہا دیکھو میں فرعون سے زیادہ برا نہیں اور تم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اچھے نہیں، میں جیسا کیسا بھی ہوں فرعون جیسا نہیں ہوں،
آپ بہت اچھے ہیں لیکن ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کہا تھا فرعون جیسے بدبخت کو نرمی سے تلقین کرنا، تو تم میرے معاملے میں بھی تو نرمی لے کر آؤ نا.